بھائی کو کھجور بھی دے دیا، اس کے روزے کے برابر بھی آپ کو ثواب۔ اپنا روزہ آپ کو پتا ہے، روزہ افطار کرو جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں، تمہارے افطار تو کرنا ہی ہے لیکن اپنے ہاتھ سے اٹھا کر۔ پھر حضرت عثمان غنی نے ایک راستہ ہی نکالا، کہا اچھا ٹھیک ہے تو نہیں بیچے گا، پارٹنرشپ میں تو کر لیتے ہیں، آدھا آدھا کر لیں گے، تو آدھا مالک میں آدھا مالک، ایک دن تو بیچ ایک دن میں بیچوں گا۔ وہ اس بات پر راضی ہوا کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا، پارٹنرشپ میں لے لوں گا۔ 12,000 درہم چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی نے کنویں کی آدھی ملکیت اپنے حاصل کر لی، آدھی ملکیت لے لی۔ اب اس کے بعد طے یہ پایا تھا کہ ایک دن یہودی کے قبضے میں رہے گا، ایک دن حضرت عثمان غنی کے قبضے میں رہے گا۔ اس کے قبضے میں جب ہے وہ پانی بیچے، جب ان کے قبضے میں ہو تو یہ پانی بیچے۔ حضرت عثمان نے آدھا پارٹنرشپ میں لیا اور مدینے میں آ کر اعلان کر دیا جسے پانی چاہیے وہ میری باری کے دن مفت میں لے جائے، جس کو اپنے پانی کی ضرورت ہے۔ مدینے کے غربا، مساکین اور سب اہل مدینہ حضرت عثمان کی باری کا انتظار کرتے، جس دن ان کی باری ہوتی سب پانی لے لیتے، اور جب یہودی کی باری ہوتی وہ مکھیاں مارتا بیٹھتا، کون خریدتا؟ مل گیا۔ جب پانی مفت میں تقسیم ہو رہا ہو تو پیسے دے کر اس سے کون لیتا؟ تو اس نے جو سودا کیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ میں تو گھاٹے کا سودا کر لیا۔ عثمان چالاکی کر گیا، یہودی کہتا رہا، اور اس کے بعد کئی دن تک اس کے کنویں پر کوئی خریدار نہیں آتا۔ تو اب حضرت عثمان کے پاس وہ آیا اور کہا باقی آدھا بھی خرید لو، آدھے کی جو پارٹنرشپ چلا رہے ہو باقی آدھا بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی اس وقت کہتے ہیں اب مجھے خریدنا نہیں ہے، پارٹنرشپ میں ہی چلیں گے، آدھے آدھے پر ہی چلیں گے۔ پھر حالات یہاں آئے کہ بہت اونے پونے اس یہودی کو چند سکوں پر، چند درہموں پر اپنا پورا کنواں دے کر جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی نے بہت مختصر سی دولت سے باقی کا کنواں خرید لیا، اور اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنویں کی ملکیت مجھے پوری کی پوری حاصل ہو گئی، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتا ہوں میں اس کنویں کی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہوں، آج سے یہ کنواں صرف اور صرف اللہ کے نام پر وقف ہو گیا۔ جسے پانی چاہیے وہ کنواں آج بھی 1400 سال کے بعد پانی دے رہا ہے، مدینے میں آج بھی موجود ہے، پورے مدینے کو پانی پلایا۔ مدینے والے جب تک رہے پانی پیتے رہے، پورے خلفائے راشدین کا دور گزرا، صحابہ تابعین کا دور گزرا، نہ جانے کتنے بادشاہوں کا دور گزرا، وہ کنواں اسی طرح موجود ہے۔ آج کے دور میں بھی جا کر کے دیکھیں، پورا ایک محلہ ہے بیر عثمان نام سے مدینے میں۔ بیر عثمان کا مطلب ہوتا ہے عثمان کا کنواں، پورے محلے کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کے پاس کوئی چیز دولت عطا کی، نعمت عطا کی، اس کو اگر مخلوق خدا پر ریٹرن کرتے ہو ختم نہیں ہوتا، مولا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہ جاتا ہے۔ آج کے اس ظالمانہ نظام کے خلاف میں بات کروں گا۔ اقوام متحدہ UN کی رپورٹ کے اعتبار سے، ابھی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، 2022 میں تقریباً 53 کنٹریز ایسی ہیں جس میں 11.5 کروڑ لوگ صرف بھوک کی وجہ سے مرے ہیں۔ 11.5 کروڑ لوگ بھوک مری، یہ دنیا کا اتنا بڑا وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رپورٹ نکالنے والے وہ بڑا ادارہ ہے، وہ بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ UN، جن کے پاس بڑے بڑے کنٹریوں کے بادشاہ آ کر بیٹھتے ہیں میٹنگوں کے لیے، تو رپورٹ نکالنے والوں کو کیا یہ شرم نہیں آتی کہ افریقہ کے غریب بچوں کی تصویریں چھاپ دیتے ہو؟ عربوں کی سونے کی کرسی کو کبھی کیوں نہیں ہلا کر کے پوچھتے کہ تمہارا ایک لقمہ ان کی زندگی بناتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا آج مالداری کے حصول میں اور کمپٹیشن میں اتنی آگے بڑھ رہی ہے، ہر کوئی مال میں کمپٹیشن کرنا چاہ رہا ہے۔ آج عربوں کی حالت بھی دیکھیں آپ جا کر، وہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو 150 منزلے کی بنانی ہے، کسی کو 200 منزلے کی بنانی ہے، اور
ایسے ایسے پروجیکٹ پلان لوگوں کے درمیان متعارف کرانا چاہتے ہیں. سعودی بھی دوڑنے لگ گیا, قطر بھی دوڑ رہا ہے, یو اے ای بھی دوڑ رہا ہے. مال کی ریل پیل اتنی ہے, لیکن ان کے قریب میں یمن کے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں. سیریا کے, شام کے, عراق کے, فلسطین کے بچے کھانا تو دور, بیماری میں دوا کی ایک گولی انہیں میسر نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں دم توڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ہے تو امت مصطفیٰ. ان مالداروں سے سوال ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. ان کے بغل میں بلکہ ان کے سائے میں وہ تمام قومیں ہیں جو چیخ رہی ہیں, لیکن کسی کی چیخ ان کے کانوں تک نہیں آتی. آپ جا کر کے دیکھیں, کھانا ان کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ بڑے برتن پر رکھ کر کے عرب اس کو فیشن سمجھتے ہیں, باقی پورا کھانا گٹر میں پھینک دیا جائے. پورا کا پورا بکرا بنایا جائے, 2-3 چمچ اس میں سے گوشت نکال کر کے باقی پھینک دیا جائے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1-2 نہیں, کئی کوئنٹل کی تعداد میں کھانا اس طرح پھینک کر کے بہا دیا جاتا ہے. اور ایک طرف ایک بریڈ کے لیے, ایک روٹی کے لیے سیریا میں بچے دھوپ میں دن بھر قطار لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ریلیف بانٹنے والی تنظیم آتی ہے, اور جو لوگوں سے چندہ کر کے وہاں جا کر کے لوگوں کو خیرات کرنے والی کوئی تنظیم آتی ہے. ایک گاڑی آتی ہے تو بچے ایسے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے چیل جھپٹتی ہے. ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم بس لے کر کے عراق میں جائیں تو بس کا دروازہ کھولنا مشکل ہوتا ہے, بچے اس طرح سے پورے دروازے کو لٹک جاتے ہیں. اکثر تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی بچہ ٹائر کے نیچے نہ آ جائے. ڈرائیور سے ہم بار بار کہتے بھی تھے کہ اتنے بچے ہیں, ایک بار بس کسی محلے میں چلی جائے تو 100-150 بچے 5 سال سے 7 سال کی عمر کے, دیکھو تو ان کے چہرے گلابی رنگت خوبصورت ہیں, لیکن الجھے بال, پھٹے کپڑے, اور ہمارے کپڑوں سے لپٹ جائیں, اور بانٹنے والا تھک جاتا ہے. مجھے یاد ہے 11ویں شریف کے موقع پر بکرے ذبح کر کے ہم نے اپنا نہیں پکایا, ان غربا اور مساکین کے جو ریفیوجی کیمپ تھے اس میں لے کر کے گئے. ایک ایک گوشت کا ٹکڑا 1/4 کلو کا ہوتا تھا. 1/4 کلو کا گوشت کا ٹکڑا ایک ایک کو تقسیم کیا جا رہا ہے. بچے اس طرح سے جھپٹ کر کے لیتے, اور میں نے دیکھا ہماری آنکھیں بھیگ گئی تھی. وہ جب گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنی جھوپڑی میں جا رہے تھے تو چوم چوم کر کے آنکھوں کو لگا رہے اور پکار پکار کر کے اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت آ گیا گھر میں, گوشت آ گیا گھر میں. یہ کیفیت ان ممالک کی میں بتا رہا ہوں جہاں امت مصطفیٰ آباد ہے. میرے عزیزو, یہ درد اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے, اربوں کی پیسوں کی ریل پیل دیکھو, ان کو سونے کی کرسیاں بنانا ہے, سونے کی کموڈ بنانا ہے, ان کو لگژری گاڑیوں کا کلیکشن جمع کرنا ہے, اور کوئی امریکہ اور سپر پاور کنٹری کا کوئی بادشاہ آئے, کوئی بڑا لیڈر آئے تو اس کو سونے کی زنجیروں سے اور اس کو گفٹ سے بھر دینا ہے. لیکن ایک غریب کو 2 لقمے کھلانے کی ان کے اندر توفیق نہیں. یہ سارا مسئلہ صرف توفیق الہی سے ہے. اسی لیے رمضان المبارکہ میں ان لوگوں کا احساس کرو. اگر احساس نہیں ہے تو پھر جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. احساس ہی سب سے بڑے ایمان کی طرف لے جاتا ہے. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا, وہ میری امت میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں ہے. آج آپ تمامی حضرات سے بھی میں یہی کہوں گا, تمہارا اپنا روزہ, آپ کو پتہ ہے روزہ آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب اجتماعی طور پر کہیں افطار ہو رہی ہو, مسجدوں میں جاؤ یا کہیں ایسی جگہوں پر جا کر افطار کرو جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں, تمہارے افطار تو کرنا ہی ہے, لیکن اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے ایک بھائی کو کھجور بھی دے دیا, اس کے روزے کے برابر بھی آپ کو ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام تمہارے لیے رکھا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا, رمضان کے روزے کی افطاری کا وقت قریب تھا. 70 صحابہ جو اصحاب صفہ میں ہیں نبی پاک کے حجرے کے باہر بیٹھے رہتے تھے. ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے, چند کھجوریں آئی ہیں اور سب دسترخوان پہ ہیں,
اور افطار کے لیے چند ہی لمحے باقی رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں اندر دیکھا، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ باہر نظر کرو، کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، کوئی مسافر، کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ کھڑکی سے اندر سے جھانک کر دیکھتی ہیں، جنت البقیع قبرستان حضور کے حجرے سے تھوڑی دور پہ ہے، ایک درخت تھا غرقد کا، اس درخت کے نیچے کوئی ایک مسافر آیا ہے اور الجھے ہوئے بال ہیں، کہیں لمبے سفر سے آیا، وہ اپنی سواری کو باندھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دور کا مسافر لگتا ہے اور غرقد کے نیچے کھڑا ہے، افطار کرنے کے لیے میرے آقا بیٹھے، چند لمحے باقی رہ گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے، میرے آقا دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے اور چل کر کے گئے، اور جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہاں سے آئے، وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے والے نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کر طلب کیا کہ چلو ہمارے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا کر کے اس کو دسترخوان پر بٹھائے، اور جب دسترخوان پر بیٹھا ایک دودھ کا پیالہ تھا، حضور نے پیش کیا، وہ آیا ہوا مسافر پورا دودھ پی گیا۔ یہاں کسی کے لیے سب روزے والے لوگ ہیں، دودھ پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کھجور حضور نے اپنے منہ سے تھوڑی سی کھائی اور صحابہ کو دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ساروں نے وہی کھجور کھائی، سبوں نے وہ کھجور کھا لی۔ اب اس کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے محمد کہاں ہے؟ جو آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے محمد کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک اسے احساس ہونے نہیں دیا میں اللہ کا رسول۔ سب سے پہلے اس کا پیٹ بھر جائے، سب سے پہلے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر صحابہ نے کہا تیرا ہاتھ جس نے تھاما تھا وہی اللہ کا رسول ہے، وہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اے احساس ہے میرے عزیزو، آج اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے پاس دی ہے تو ذخیرہ اندوزی کے جرم میں کبھی مبتلا مت ہونا۔